ہمارے دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بآواز بلند صلوات بآواز بلند تلاوت صلی علی محمد وآل محمد جتنے تشریف فرمائے پیچھے دیکھنے کی بجائے اگر میری طرف دیکھیں گے تو میں مختصر سے وقت میں جشن کی حاضری کو مکمل کروں آپ تمام احباب کو تمام مومنین کو جشن عید سیدہ جشن عید شجاع جشن مسرت آل محمد اور جشن ظہور محمد مصطفیٰ کی بہت بہت مبارک ہو جشن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے بلکہ جشن منایا جاتا ہے اور سید بھی تشریف فرمائے جشن اس طرح سے منانا چاہیے کہ جیسے جشن کے منانے کا حق ہو میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ہر مسلمان کو ایسے یاد ہے جیسے کھانا کھانا یاد ہے جیسے پانی پینا یاد ہے جیسے رات کو سونا یاد ہے جیسے صبح کو کام پہ جانا یاد ہے اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین پر اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ ہاتھ اس سے نیچے بھی رکھیں گے ایسے بھی باندھ لیں گے تو کوئی بات نہیں وہ مہینہ ہی آگے ہے کہ جس میں ایسے ہاتھ باندھ کے بھی بندہ محفل نعت میں بیٹھ جائے اور رات کے آخری پہر سبحان اللہ کہے تو حق ادا ہو جاتا ہے لیکن علی والے نبی کے میلاد پر نبی کے ظہور کے جشن پر ایسے بولتے ہیں کہ جیسے فضائل میں بولنے کا حق ہے بندوں نے کہا محمد مصطفیٰ اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں وہ رحمت ایک عالم کی ہے یا وہ دو عالم کی رحمت ہے لیکن اللہ کہہ رہا تھا محمد ہم نے آپ کو ایک عالم کی رحمت نہیں بنایا ہم نے آپ کو صرف عرب کی رحمت نہیں بنایا ہم نے آپ کو صرف عجم کی رحمت نہیں بنایا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر نازل کیا ہے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایک عالم کی رحمت ہیں آپ دو عالم کی رحمت ہیں یہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے محمد نے فرمایا تم نے قرآن کی ابتدا نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حمد ہے اس اللہ کی جو رب العالمین ہے اور جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین پہ محمد اللہ کی رحمت کا نام آپ جی صدر سلامت رہے آواز کو بھی کھولیں یا علی اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے اللہ جتنے عالمین کا رب ہے محمد اتنے عالمین پہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے جب اپنا تعارف رب العالمین کہہ کے کروایا تو اللہ نے کہا
الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس کے لیے جو رب العالمین ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو جس کے لیے ساری تعریفیں ہوں، وہ عالمین کا رب ہے۔ جتنے بندے آگے بیٹھے، جتنے پیچھے بیٹھے، کیسر شاہ جی، اجاز شاہ جی، مجھے نہیں پتا بندوں نے فکرہ سننا کیسے، میں نے پڑھنا کیسے۔ ایچو گل آخری اتوار 15 اکتوبر ربیع الاول کا میں حاضر ہوں گا، لیکن ایک فکرہ اگر سید انکل امیر مختار دعا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے پہلا فکرہ ہی جشن کا ایسا فکرہ ہو جائے کہ لگے ایسے فکرے پر ہی جشن مکمل ہو جانا چاہیے۔ اللہ اپنا تعارف کروا کے کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور ساری حمد اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اور وہی اللہ کہہ رہا تھا میرا حبیب جسے میں رحمت عالمین بنا کے بھیج رہا ہوں وہ محمد ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ زمانہ اللہ کو کہہ رہا تھا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اللہ کہہ رہا تھا ساری تعریف میرے محمد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ سلامت رہے۔ نعرہ لگانے کا دل نہ کرے تو بالکل نعرہ نہیں لگانا، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا۔ ہاں جی صدا سلامت رہے۔ اچھا پتہ کیا مجلس میں ہر بندہ بیٹھتا ہے کیسر شاہ جی اپنی مرضی سے، مجلس میں بندہ غور کرے، فضائل سنے، کبھی ہنسے، کبھی نعرہ لگائے نہ لگائے، فرق نہیں پڑتا۔ جشن میں ہی تو پتہ چلتا ہے کس کا منہ سوجا ہوا ہے، جشن میں ہی تو پتہ چلتا ہے کس کے منہ پہ 12 بجے ہیں، کس کے منہ پہ 3 بجے ہیں۔ جس کے اوپر محمد کے بیٹوں کا کرم ہے، جشن میلاد میں جو آیا ہے مل کے بولو سارے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ جی، فکر سمجھ آئے؟ دیکھو تو پورے قرآن کی حمد کا خلاصہ اسی میں بند ہے۔ جس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد، اور محمد کی تعریف کسی بندے نے نہیں کی۔ آپ نے میری طرف دیکھنے وہ انتظامی ہے، محمد کی تعریف اللہ نے کی، کسی بندے نے نہیں کی۔ پوری دنیا کہہ رہے تھے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ کہہ رہا تھا تعریف میں جس کے لیے ساری ہے، اگر کروں تو محمد کی تعریف کروں گا۔ اور پھر صرف محمد کہہ کے تعریف نہیں کی، اللہ نے کہا میں نے اس کا نام احمد بھی رکھا ہے، اس کا نام احمد بھی رکھا ہے، اس کا نام حامد بھی رکھا ہے، اس کا نام میں نے محمود بھی رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن اٹھا کے دیکھنا، قرآن کے آخر میں جو نبی اکرم کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کے اندر جتنے نام آئے ہیں سب سے پہلے 4 نام ہیں، ان میں پہلا محمد ہے، دوسرا احمد ہے، تیسرا حامد ہے، چوتھا محمود ہے۔ یعنی مصطفیٰ کے جتنے نام شروع ہو رہے ہیں وہ حمد سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ جس کی تعریف کی جائے۔ میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں، 2 مہینے 8 دن کی مجلسوں کے بعد مونشا جی اس بندے پر آپ نے کیمرہ فوکس کرنا ہے جس کی سماعتوں تک فکرہ بھی شان رسالت کو پہنچے مگر وہ بندہ بول نہ سکے۔ اللہ نے محمد کا نام محمد نہیں رکھا، اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے صحیفے نازل کیے، جتنی کتابیں نازل کی، ہر کتاب میں محمد کا ذکر نہیں کیا، وہاں احمد کا ذکر کیا۔ اور انجیل میں یہی تو اللہ آواز دے رہا تھا عیسیٰ تیرے بعد احمد آئے گا، جس کی دلیل 28ویں سپارے میں آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ کہہ رہا تھا اپنی امت سے میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کیا ہے؟ حمد کے آگے الف لکھ دو تو احمد بن جاتا ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا۔ اللہ
وعجل فرجهم. اچھا اگر آپ میری طرف دیکھیں تو میں اب تک جتنا پڑھ چکا ہوں میں اس سے 2 گنا زیادہ پڑھ چکا ہوں، چونکہ وہ سامعین ہیں جو مجھے 8-9 سال سے سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ رکنا تقریر کے اندر میری عادت ہی نہیں ہے. اب جو کہ سیدوں کی آمد ہے، جشن کا دن ہے، میں کسی کو کچھ کہوں گا نہیں، کوئی آئے بھلے کوئی جائے، آپ ہر کسی کا استقبال کریں، مسکرا کے کریں، لیکن جملے پر بڑی توجہ رہے. اللہ نے اس سے کہا محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اللہ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. پھر وہ محمد کو کبھی محمد کہے، کبھی اسے قرآن اور انجیل میں احمد کہے. حمد کے آگے الف لگائیں تو احمد بن جاتا ہے. پتہ نہیں کتنی محبت ہے اس کو اپنے اس محمد سے، اپنے اس احمد سے. لیکن اللہ نے ساری کتابوں میں جب اس کا نام احمد رکھا تھا تو پھر قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ نے اسے محمد کہہ کے کیوں پکارا؟ چونکہ قرآن میں 4 دفعہ لفظ محمد آیا ہے اور 26ویں سپارے میں پوری سورت ہے سورہ محمد. جسے فکر سمجھ آئے وہ بول نہ سکے. شیخ صاحب پھر پتہ نہیں بندہ میلاد میں آیا کیوں بیٹھا ہے. نبی اکرم سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ کہتا تھا آخر میں ایک ایسا آئے گا جس کا نام احمد ہے. عیسیٰ کھڑا ہو کر بنی اسرائیل کے سامنے کہتا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. تو اللہ جب آدم سے عیسیٰ تک ہزاروں سال تو محمد کو احمد ہی کہتا رہا تو پھر محمد کہہ کے کیوں پکارا؟ اللہ کہے گا تمہیں نہیں پتا سب سے پہلے میرے محبوب کو محمد ابو طالب نے کہہ کے پکارا. سب سے پہلے ابو طالب نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا، اللہ نے احمد رکھا. ابو طالب نے محمد کہا تو اللہ نے پکارا. آج کے بعد ہمیشہ میں بھی اسے محمد کہوں گا. جو اللہ کے احمد کو محمد میں بدل دے اسے ابو طالب کہتے. آپ صدا سلامت رہے. توجہ جی مل کے آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. یہ بندبار ویگ دبین شاید میرے دل چاہتا میں امام بارگاہ تو وہ بند کرا تو پھر جشن پڑا. لیکن کوئی بات نہیں، مسکرانے کا دن ہے اور اسی مسکراہٹ کا نام ہی جشن ہے. کیونکہ جو بندہ جشن والے دن مسکرا نہیں سکے نا اس کا چہرہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس کا چہرہ ہے. چونکہ جشن والے دن مسکرانا لازم ہے. آپ ادھر ادھر دیکھ کے بھی مسکرا لیں گے تو آپ کی عبادت ہو جائے گی. چونکہ آج وہ دن ہے جب بلا وجہ مسکرانا عبادت ہے. جب آج نہ ذاکروں کی ذاکری کی ضرورت ہے نہ خطیبوں کی خطابت کی ضرورت ہے. آج بس اس لیے مسکراؤ چونکہ آج سید سجاد مسکرائے ہیں. آج بس اس لیے مسکراؤ کہ آج حسین کا بیٹا مسکرایا ہے. مل کے بولو سارے حیدری. تو اب وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. بڑی توجہ. میں چاہوں تو ابھی میرے حصے کا جشن مکمل ہے، میں اجازت لے سکتا ہوں. لیکن جو دور دور سے سننے آئے ہیں انہیں توقع ہے کہ محمد علی فرق کچھ تو ایسا پڑھے کہ جو پہلے نہ سنا ہو. الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا میں عالمین کا رب ہوں، میرے لیے ساری حمد ہے. پھر اسی مالک حمد نے اپنے محمود کو احمد کہا. پھر اسی احمد کو محمد ابو طالب سے کہلوایا. لیکن مسلمان عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں وَبَعَثُوا مَقَوْمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّ. اے اللہ محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو کیسے شاہ جی جو بندہ پی ٹی وی پر عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ دعا سنتا ہے اذان کے بعد، اس بندے سے محمد علی فرق کا سوال کرنے کا حق تو بن گئے نا اجاز شاہ جی. یہ کون سا مقام محمود ہے جہاں اللہ محمد کو بھیجے گا؟ بھیجنا اس نے ہے
جانا انہوں نے ہے، امتی خالی مشورے ہی دے رہا ہے، حالانکہ امتی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقام محمود کیا ہے، امتی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مقام محمود کون سا ہے کہ جہاں پر اللہ نے محمد کو بھیجنا ہے۔ بڑی توجہ رہے تو میں فکرہ کہنے لگا ہوں، میں نے کہا قرآن اٹھا کر دیکھو، آخر میں جہاں مصطفیٰ کے 99 نام لکھے ہوں، ایک درود کی تلاوت فرمائیں ملی۔ ایک دفعہ پھر مل کے صلوات کی تلاوت۔ ہمارے نہایت واجب الاحترام ہمارے بزرگ قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اور ہمارے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی قبلہ حافظ مرتضی مہدی صاحب بھی ہیں۔ تو اب میں صرف سادات مومنین سے نہیں، اب میں دو کمال کے خطبات سے اگر داد لے لوں تو فکرے کا لطف پھر ہے، اور یہ جو مسکراہٹ ہے نا ان کے چہروں پر، قبلہ وہی تو سارا جشن ہے، اور اسی جشن میں میرے حصے کے 2 سے 4 فکرے باقی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فکرہ آگے بڑھاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو مالک حمد ہے، اس نے کہا یہ میرا محبوب احمد ہے، تبھی تو عیسیٰ سے کہلوایا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ قبلہ میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک فکرہ کہا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس فکرے میں آپ کی دعا شامل ہو جائے کہ احمد ہے کیا؟ حمد میں اس کی توحید کا الف آئے تو یہ احمد بنتا ہے، پھر اسی احمد کو اپنے ابو طالب سے محمد کہلوایا، لیکن آدم کیا کہہ کے تعارف مصطفیٰ کروا رہے تھے؟ توجہ فرمائیں گے تو میں فکرہ آگے بڑھاؤں گا، چونکہ ماؤں کی جھولیوں سے یہ فکرے سنے سب نے، اگر تائید ہوگی تو لطف زیادہ آئے گا۔ جب وہ نام سکھائے اللہ نے آدم کو کہ جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے، تو جب وہ انی عالم ما لا تعلمون کہہ کر خاموش ہو گئے، تو پھر آدم کو کہا آدم اب تم نام بتاؤ، تو آدم نے پنجتن کے نام اللہ کو کس طرح گنوائے؟ کہا انت محمود وہذہ محمد، اگر ہاتھ اٹھے گا تو فکر کا لطف آئے گا، انت محمود وہذہ محمد، انت اعلیٰ وہذہ علی، انت فاطر السماوات وہذہ سیدہ، انت المحسن وہذہ الحسن، انت قدیم الاحسان وہذہ الحسین۔ میری طرف دیکھنا، کتنے نام بتائے آدم نے؟ 5 نام بتائے، اور اللہ کو اس طرح بتائے، اللہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمۃ الزہرا ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، پتہ چلا آدم کو سجدہ آدم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ کہہ رہا تھا اس نے پنجتن کے نام بتائے، اب پنجتنی کو سجدہ کرو۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یا علی امیر المومنین کا مولا، یہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا، نعرہ بڑی توجہ، فکر آخری ہے، چونکہ اگر بھائی مرتضی ہوتے تو میں 15 منٹ بھی اور پڑھتا، لیکن میرے بزرگ ہیں تو میں نے بزرگوں کو انتظار کروانے نہیں۔ بڑی توجہ فرمائیں تو فکرہ کہنے لگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہہ رہا تھا یہ پہلے احمد ہے، پھر میں نے ابو طالب سے اسے محمد کہلوایا، مگر مسلمانوں تمہارا باپ آدم کہہ رہا تھا اللہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ پتہ چلا محمود آدم نے اللہ کو کہا، لیکن نبی کے 99 ناموں میں چوتھا لکھا ہے محمود۔ اب جو خود محمود ہے اسے کس مقام میں محمود پر اللہ بھیجے گا؟ جو تو عشاء کی نماز کے بعد دعاؤں میں کہہ رہا ہے وَبَعَثُوا
مقام محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ تو محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا عزت محمد کیا ہے؟ نہ تمہیں محمود کا پتا ہے، نہ تمہیں مقام محمود کا پتا ہے، بس جو رٹا اسے پڑھتے گئے۔ تم نے یہ سن لیا ہے کہ جو ہی یکم ربیع الاول آئے، جو ہی ربیع الاول کا چاند افق عالم پر طلوع ہو، بس بینروں پر لکھ دینا ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ جس نے آج بھی بینر نہیں پڑھے اتو کے اوان کے بازار میں، وہ جا کے پڑھ لے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ قبلہ بیٹھے میں تصدیق کروا دوں، حوالہ دے دوں، کتاب کا نام ہے حسین اور عرش الہی، پورا زمانہ ربیع الاول کی آمد پر جس محمد کو کہہ رہا ہے نا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو فکرہ سر سے گزر گیا۔ پورا عالم اسلام محمد کو کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا مرحبا۔ صاحب کتاب لکھتے جب حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوتے، محمد منبر سے اٹھ کے دونوں بازو اٹھا کے کہتے تھے مرحبا بکما۔ جتنے پیچھے بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ذرا سارے ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ مرحبا، جشن مبارک، جشن کی مراد مسکراہٹ۔ ایک منٹ جی بیٹھو، میں فکرہ پڑھنا پھر نعرہ لانے ہیں جی مل کے۔ ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ آپ کو پتہ ہے ذاکرین اور خطبہ آپ کو تھوڑے تھکے نظر آئیں گے، اس کی وجہ 2 مہینے 8 دن کی تھکاوٹ ہے، اور آپ جشن میں جس طرح بیٹھے ہیں اس طرح میرے بات پڑھنے والے آپ کو تھکاوٹ کا شکاری نظر آئیں گے، لیکن جس کے چہروں پر مسکراہٹ جشن میں پھیل گئی تو پھر داد وہ بندہ دے جسے فکرہ سمجھ آئے۔ پورا زمانہ مصطفیٰ کو کہتا ہے مرحبا۔ مصطفیٰ مسجد میں کہتے تھے دونوں بیٹوں کو دیکھ کے مرحبا بکما یا زین العرش، آؤ عرش کی زینت حسن اور حسین، سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ سبحان اللہ کہہ کر بھی جس کا ہاتھ اٹھے اسے میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ مرحبا بکما یا زین العرش، آؤ عرش کی زینت حسن اور حسین۔ جسے زینت سمجھ نہیں آ رہی میں آسان کروں، آؤ عرش پہ بیٹھنے والے حسن اور حسین۔ جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں پتا کس کے اندر جشن والے دن بھی مقصد چھپ کے بیٹھا ہے، لیکن چہروں پر مسکراہٹ ہے تو میں صرف ان چہروں کے لیے فکر پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا بکما یا زین العرش، آؤ عرش کی زینت حسن اور حسین، آؤ عرش پر بیٹھنے والے حسن اور حسین۔ ابھی بھی جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کہیں تو اس جملے کے بعد میں حافظ صاحب کی موجودگی میں بندہ اٹھا کے کھڑا کر کے بتا دوں کہ اس کے خاموش ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آؤ عرش کی زینت حسن اور حسین۔ اللہ سورہ یونس میں کہہ رہا تھا ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، میں نے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر رحمان اپنے عرش پر جلوہ فگن ہوا۔ اللہ تو اللہ الصمد ہے، نہ تجھے کہیں بیٹھنے کی ضرورت، نہ تجھے کھڑے ہونے کی ضرورت۔
کہ پھنسے نہ رہ جائے. اس سرکار کلندر کے نعرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تقریر ختم, وہ دوبارہ بھی لگ سکتے ہیں. لنگر کا ہونا پانی جاتے میں نعرہ مار. نہ تسی اونجی نعرہ مار لو, پانی میں پی کوئی نہیں پینا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت خود حیدریم کلندرم مجدم بندہ مرتضالی حسم بیچوات تمام رندانم ککتا گیت کوئے چھڑے جزانم بلا 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 دلیل آلی کلندر. صدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد ہے. بڑی توجہ دیں. بسم اللہ. علی نعرہ سر سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. بڑی توجہ. اگر مصطفیٰ کی گود ہی وہ عرش ہے کہ جس میں حسنین, اگر اگلے سال 9 ربیع الاول تک لطف رہے تو پھر فکر ذہن میں سمائیں. اگر مصطفیٰ کی گود وہ عرش ہے کہ جہاں حسنین بیٹھتے ہیں تو پھر جس آغوش میں محمد آتے ہیں وہ ابو طالب کی آغوش کیا ہے؟ یعنی عرشی گود والا محمد جس آغوش ابو طالب میں بیٹھے, پھر اس آغوش کو بھی تو کچھ کہنا چاہیے نا. اب آ جائے مسلمان جو عشاء کی نماز کے بعد پی ٹی وی پر روز سنتا ہے وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّ, اے اللہ تو محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. محمد مصطفیٰ کے قرآن کے آخر میں جو 99 نام ہیں, پہلا محمد, دوسرا احمد, تیسرا حامد, چوتھا محمود. تو پتہ چلا محمد تو خود محمود ہے,